الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اس کی آیت نمبر 40 تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے نام کا ذکر بھی کیا ہے، اپنے نبی کے کام کا ذکر بھی کیا ہے اور اپنے نبی کے مقام کا ذکر بھی کیا ہے. ما کان محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا ذکر ہے، ولیکن رسول اللہ میں آپ کے کام کا ذکر ہے، وخاتم النبیین میں آپ کے مقام کا ذکر ہے. آج کے درس میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مقام نبوت خاتم النبیین کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کروں گا. عقیدہ ختم نبوت اس کی تعریف کی طرف آنے سے پہلے ہم یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے. کیونکہ یہ عربی زبان کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اس کا اردو کے اندر ترجمہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا پہلے خاتم النبیین کا ترجمہ معلوم ہوگا، تب عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں. تو خاتم النبیین کا لفظ، اس کے اندر جو لفظ ہے خاتم، اس کے جو اصل حروف ہیں، جو اصل معنی ہے وہ خاتمہ خاتمین. یہ خاتمین کا لفظ پورے قرآن پاک کے اندر 7 مقامات پر استعمال ہوا. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، الیوم نختم علی افواہہم من رحیق مختوم ختامہ مسک. یہ 7 آیات ہیں، 7 مقامات ہیں پورے قرآن پاک کے اندر جہاں پر یہ خاتمین کا لفظ استعمال ہوا. اب ہم اس خاتمین کے لفظ کا کوئی ایسا قدر مشترک معنی اور ترجمہ تلاش کرتے ہیں جس معنی، جس ترجمہ کو ان 7 آیات میں سے جس جگہ پر رکھیں تو وہ معنی اور ترجمہ ٹھیک بنے. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کر دینا جس بندش کے بعد باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہ کی جا سکے اور جو کچھ اندر موجود ہے اس میں سے کسی چیز کو باہر نکالا نہ جا سکے. مثال کے طور پر آپ ایک بوتل لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، اوپر ڈھکن لگا کے اس بوتل کو بند کر دیں. اب یہ اس بوتل کی بندش ہو چکی ہے. اب اس بوتل کو آپ دریا کے اندر، سمندر کے اندر بھی پھینکیں، اب باہر سے ایک قطرہ بھی اس بوتل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس بوتل کو جتنا مرضی الٹا کریں، اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کی ایسے طور پر بندش ہو چکی ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ ہے خاتمین کے لفظ کا ترجمہ. اب اس معنی، اس ترجمے کو ان 7 آیات میں سے جس جگہ پر رکھیں تو معنی بالکل ٹھیک بنے گا.
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کافروں کے دلوں کی ایسے طور پر بندش کر دی ہے کہ اب باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو کفر ان کے دلوں میں موجود ہے ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے ان 7 آیات میں سے جس آیت پر یہ ترجمہ کرے بالکل ٹھیک بنے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بھیج کر نبوت کے سلسلے کو ایسے طور پر بند کر دیا ہے، اب کوئی نیا نبی اس سلسلہ نبوت میں شامل، اور جتنے انبیاء تشریف لا چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کو سلسلہ نبوت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کا جو ترجمہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہی ترجمہ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، اس کا آخری جملہ ہے، آپ علیہ السلام نے وہی الفاظ جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے، وہی الفاظ آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں استعمال فرمائے۔ قرآن کے اندر تھا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اب اس خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ کل کو کوئی دوسرے آدمی کے سامنے اس خاتم النبیین کا لفظ بول کر اس کو دھوکہ نہ دے سکے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا معنی متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہے لا نبی بعدی۔ کیا ترجمہ ہے؟ لا کا معنی نہیں، نبی کا معنی نبی، بعدی کا معنی میرے بعد، اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور اگر علماء کرام کی اصطلاح میں جائیں تو علماء کرام اس میں مزید تفصیلات میں جب جاتے ہیں تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے، مبنی بر فتح ہے، بعد ہی مضاف مضاف الیہ مل کر متعلق ہوگا مولود کے، تو اصل عبارت یہ بنتی ہے لا نبی یا مولود بعدی، اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے خاتم النبیین کا ترجمہ، اور یہی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس عقیدہ ختم نبوت کو اتنے آسان، اتنے سادہ الفاظ میں سمجھایا کہ ایک پڑھا لکھا بھی سمجھ لے، ایک ان پڑھ بھی سمجھ لے، ایک شہری بھی سمجھ لے، ایک دیہاتی بھی سمجھ لے، کسی کو ختم نبوت کے معنی میں کوئی ابہام نہ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخر نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ پہلا وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کوئی اور نہ ہو، اور آخری وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان سے پہلے کوئی بھی نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا، مستقل غیر مستقل، ذلی بروزی، تشریعی غیر تشریعی، کوئی بھی قسم ہو، کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ پر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ خاتم النبیین کے معنی کے اندر تو تم مسلمانوں کو کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میں سے سب سے آخری میں محمد ہوں، اور امتوں میں سے سب سے آخری امت محمدیہ تم ہو۔ اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے، انبیاء میں سے آخری میں ہوں، امتوں میں سے آخری تم ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے
کہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ معنی کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی فرد کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، یا آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ للہ، کے تمام انبیاء اللہ کی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے برمات فارغ فرمایا وَإِنَّهُ نازل، اور یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب جب وہ نازل ہوں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھو تو دیکھ کر پہچان لینا۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ فَإِنَّهُ رَجُلٌ بَرْبُعٌ، وہ درمیانے قد کے ہوں گے، نہ قد بہت لمبا ہوگا نہ قد بہت چھوٹا ہوگا، بین ممثلتین، دو زر چادروں کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی زلفیں ہوں گی، بال ایسے سیاہ اور چمکدار ہوں گے کہ یوں محسوس ہوگا کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، حالانکہ ان کے بالوں کو پانی تک نہیں پہنچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيحَ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ، ان کے دور کے اندر دجال قتل ہو جائے گا۔ يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ میرا اللہ غیر اسلام، یہودیت کا عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ وَتَقَعُ الْأَمَانَةُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر امن و امان باقی ہوگا، اور اس قدر امن و امان ہوگا حَتَّى تَرْتَعَ الْإِبِلُ مَعَ الْأَسَدِ وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَحَتَّى يَلْعَبَ الصِّبْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ، کہ یہاں تک کہ اونٹ اور شیر ایک چراگاہ کے اندر اکٹھے ہوں گے، بیل اور چیتے اکٹھے ایک چراگاہ کے اندر ہوں گے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے ایک چراگاہ کے اندر ہوں گے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ لا یضر بعضهم بعضا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میرے روضہ پر تشریف لائیں گے، مجھے سلام پیش کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور ان کو میرے ساتھ میرے روضہ رسول کے اندر وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اس وقت تک وہاں پر روضہ رسول کے اندر 3 قبریں موجود ہیں، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ اب یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ عموماً بعض لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اب اس طریقے سے سادہ مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ آپ بتائیے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا نازل ہوں گے۔ دوسری بات، اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملے گی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملے گی یا پہلے کی ملی ہوئی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، تو ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کو نبوت ملے۔ اور دوسرے نمبر پر اب آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی سابقہ انبیاء میں سے 1,24,000 انبیاء کرام سارے کے سارے تشریف لائیں، وہ بھی اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ کس کے مطابق عمل کریں گے؟ شریعت محمدیہ کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ اٹھایا۔ تورات وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، پڑھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب اللہ کے نبی ہوتے۔ ایسی مقدس اور عظیم ہستی وہ پڑھنے والی ہے، کس کے سامنے پڑھی جا رہی ہے؟ دنیا کا کوئی اور عالم نہیں ہے بلکہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں۔ اب جب سے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور آپ کا چہرہ مبارک غصے کے ساتھ اتنا سرخ ہو گیا کہ راوی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے چہرہ مبارک پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اتنا غصہ آپ کو آیا کہ عمر میرے سامنے تورات کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟
اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی اس لیے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر چند ایک نام نہاد مذہبی اسکالر آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا تو ذہن اپنا وسیع کرنے چاہیے، صرف قرآن کو پڑھتے ہو تم یہودیوں کا لٹریچر بھی پڑھو، عیسائیوں کا بھی پڑھو، فلانوں کا بھی پڑھو، فلانوں کا بھی پڑھو۔ اب یہاں پر پڑھنے والے عمر ہیں، جس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن آپ علیہ اور کسی عام آدمی کا نہیں، اللہ کی نازل شدہ کتاب تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے پر نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اتنی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کیونکہ حضرت عمر تو تورات پڑھنے میں مصروف تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے، وہ تو اپنے بے دہانی میں تورات کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار کو دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ارشاد فرمایا، اے عمر انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیکھو، آیا اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی نازل شدہ کتاب پڑھ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو پڑھ رہا ہوں، فوراً تورات کو بند کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ان جملوں کو دہراتے رہے، اتنی مرتبہ دہرائے کہ ان جملوں کے پڑھنے کی وجہ سے عرش پہ خدا راضی ہوگی اور فرش پہ مصطفیٰ راضی ہوگی۔ جب آپ علیہ السلام کا غصہ ظاہر ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ارشاد فرمایا، اے عمر تم آج مجھے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات پڑھ کے سنا رہے ہو، میرے سامنے وہ کتاب پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا ما وسع الاتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی تورات کی تلاوت نہ کرتے بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے، کیونکہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، نبوت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا آخری پیغمبر جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری کا ترجمہ میں نے ثم کے لفظ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واو عاطفہ نہیں لایا، کوئی اور لفظ نہیں لایا، بلکہ ثم کا لفظ لایا، اور عربی کے اندر ثم کا لفظ تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر ان کے بارے میں فرمایا جب وہ تشریف لائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، نبی علیہ السلام کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لو اتاکم یوسف، اگر تمہارے پاس سابقہ انبیاء میں سے یوسف علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، پھر تم ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایک اللہ کے سچے نبی جو ہے یوسف علیہ السلام ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھ محمد کو چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اب میرے بعد کسی سچے نبی کی بھی نبوت نہیں چل سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے یا قرآن کے مطابق عمل کریں گے؟ آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے نبوت کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، ان سے نبوت چھین لی جائے گی، بلکہ اس کو آپ مثال کے ساتھ سمجھیں جیسے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو، اگر وہ امریکہ میں چلا جائے یا سعودیہ میں چلا جائے تو اب جو اختیارات اس کے یہاں پر ہمارے ملک میں اس کو موجود ہیں، یہ اختیارات وہاں پر جا کر چلیں گے؟ وہاں پر اس کو کون سے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا؟ سعودیہ کے قانون کے مطابق۔ وزیر اعظم ہے لیکن اپنے دائرہ وزارت سے باہر نکل کر دوسرے دائرہ وزارت میں پہنچا ہے، چنانچہ باقی انبیاء مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص افراد کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے مخصوص علاقے، مخصوص افراد، محدود وقت کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے تمام کی تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کا رب ہے۔
دونوں جگہ پر ایک جیسے الفاظ، ایک جیسا انداز لا کر اللہ رب العزت نے بتا دیا جیسے پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر خدا کی خدائی موجود نہ ہو، اسی طرح کائنات کے اندر کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ موجود نہ ہو۔ جیسے میں کل کائنات کے لیے رب ہوں، اب آپ علیہ السلام کل کائنات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد اگر سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی تشریف لے آئے تو اب اس سچے نبی کی بھی نبوت نہیں چل سکتی۔ اب شریعت چلے گی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی، جب کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو کیا کسی جھوٹے کی نبوت چل سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اس لیے اس عقیدہ ختم نبوت کی دعوت کو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوام کے سامنے اس بات کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے تاکہ اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہ رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کی عظیم محنت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔